بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کوشش سے نہیں بلکہ مقدر سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اسراء میں فرماتے ہیں، ترجمہ: بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو رزق انسانوں کے لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہے گا۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ جانتا ہے، سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، تم میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو مقرر کر دو، میں تمہارے سینے کے برتن کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے لیے فقر کے دروازے کو بند کر دوں گا، اور اگر تو نے اس طرح نہ کیا تو میں تیرے وقت کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور نہ ہی فقر کی راہیں بند کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھ سے دوری مت اختیار کرنا ورنہ تمہارے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تمہیں مشغول کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر فاقہ آئے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو اس کا فاقہ دور نہیں کیا جائے گا، اور جسے فاقہ آئے اور وہ اسے اللہ کے سامنے پیش کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً یا کچھ دیر بعد اس کے رزق کا ضرور بندوبست فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ اپنے فاقے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے فاقے کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بھی اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ جل شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جب میری فرما برداری کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں، اور میری طرف سے عطا کی جانے والی برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور بے شک جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں، اور میری طرف سے برسائی جانے والی لعنت 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب تجھے مدد چاہیے ہو تو اللہ سے مدد مانگ، اور تو اس بات کا یقین رکھ کہ بے شک ساری امت اگر جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے ذرا برابر نفع پہنچائیں تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تجھے ذرا برابر بھی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے نقصان نہ پہنچائیں گے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ تقدیر کی قلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔